جو آتے ہیں ہندوستان میں، خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، وہ جب اسی ساز کو صوفیاء کے اجتہاد میں قوالی کی ایسی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اندر متعارف کروا کے جب وہ ہندوستان میں لے کے آئے تو 90 لاکھ لوگوں کو انہوں نے کلمہ پڑھایا. اور جماعت اسلامی کا بانی سید ابو العلا مودودی جیسا آدمی بھی یہ کہتا ہے کہ میں صوفیاء کے اس اجتہاد کا قائل ہو گیا ہوں کہ ایک بندے نے صرف ساز اور سر کو بنیاد بنا کر لوگوں کے دلوں میں لا الہ الا اللہ اس طرح پھیلائی کہ ہندوستان کے کونے کونے میں آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا مسلمان ہے. یہ محبت کا جوک جب سینے کے اندر جاتا تھا تو پھر لا الہ الا اللہ ہمارے اندر جاری و ساری ہو جاتا تھا. اور ایک اور بات جو ریسرچ ہوئی ابھی حال ہی میں کہ دنیا میں مسلمان جہاں بھی گئے، جدھر بھی مسلمانوں نے حکومت کی، اگر وہاں سے ان کا اقتدار ختم بھی ہو گیا لیکن وہاں سے مسلمان ختم نہیں ہوئے. لیکن آپ کو پتہ ہے دنیا کا ایک ایسا خطہ بھی ہے جہاں سے مسلمانوں کی حکومت بھی ختم ہو گئی اور ساتھ ہی مسلمان بھی ختم ہو گئے. پڑھے لیکن نوجوان دوست بیٹھے ہوئے اس لیے میں یہ باتیں کر رہا ہوں. اسپین کے اندر مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی ہے، لیکن جب واپس آئے تو باقی ایلیمنٹ بھی تھے لیکن اسلام بھی وہاں سے نکل آیا. ہندوستان میں بھی ہم نے 1000 سال سے زائد حکومت کی ہے. پاکستان بن گیا، انگریز بھی آ گیا، لیکن آج بھی ہندوستان میں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان بستے ہیں. لیکن اسپین کے اندر مسلمان کوئی بھی نہیں رہے. جب وہاں سے حکومت ختم ہوگی تو ساتھ اسلام بھی ختم ہو گیا. اس پر ریسرچ کی گئی کہ کیوں اسلام ختم ہوا وہاں سے. تو ہمارے اپنوں نے تو ریسرچ کی، لیکن ندوۃ العلماء جو دیوبند مسلک کا ایک مستند ادارہ ہندوستان کو سمجھا جاتا ہے، انہوں نے ایک کتاب حال ہی میں پرنٹ کی ہے کہ اندلس کے زوال کے اسباب اور مسلمانوں کے خاتمے کے اسباب، اس حوالے سے ایک تھیسس لکھا گیا ہے. انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ باقی ہر جگہ پہ صوفی گیا ہے، اس لیے صوفیاء کی وجہ سے وہاں اسلام بچ گیا. اندلس کے اندر اور اسپین کے اندر مسلمان فاتحین تو گئے لیکن صوفی کوئی وہاں نہیں بیٹھ سکا، وہاں کسی صوفی کا دربار نہیں تھا. اس لیے جب حکومت ختم ہو گئی تو اسلام بھی ختم ہو گیا. ندوۃ العلماء والوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ جس جگہ صوفی کا دربار تھا وہاں آج بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا جاری و ساری. اور ہندوستان کا اس وقت کا واسرائے جب خواجہ اجمیر شریف کے دربار میں پرچم کشائی کر رہا تھا، اس وقت اس نے مسلمانوں کے لیڈر مولانا محمد علی جوہر سے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان کا بادشاہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ آج کل تو ہم آپ سے آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، آپ ہمارے حکمران ہے گا، لیکن ہندوستان کے سرزمین کے اندر معین الدین چشتی کا جب بھی عرس ہوتا ہے تو وہاں کا جو حکمران ہے وہ جا کے پرچم کشائی کرتا ہے. نریندر مودی کتنا متعصب ہندو ہے، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر تصاویر موجود ہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے اوپر جا کے پرچم کشائی کی تقریب افتتاح وہ کرتا ہے. کیوں؟ اس کے پرچم کے آگے وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ دلوں کا حکمران وہ آدمی تھا. ہم نے جس وقت تک دلوں کی حکومت چھوڑ دی، ہم نے اذہان کی لڑائیاں تو بہت لڑی لیکن دلوں کی جیت ہم نے چھوڑ دی، اس وجہ سے اسلام نکل گیا ہے. میرے آقا علیہ السلام کے پاس ترمذی شریف میں یہ حدیث نقل ہے کہ آقا علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا کہ میں پہلوان ہوں، میں اسلام لانا چاہتا ہوں، لیکن میری یہ شرط ہے کہ آپ اکھاڑے میں اتریں، آپ میرے ساتھ پہلوانی کریں. تو آقا علیہ السلام نے کہا کہ میں تیار ہوں کلمہ پڑھنے کے لیے، اگر آپ کلمے کی وجہ سے ایسی بات ہے تو میں تیرے ساتھ کرتا ہوں. اس نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ اگر آپ مجھے گرا دے تو میں مان جاؤں گا کہ آپ سچے نبی. یہ کفار کا ایک المیہ تھا کہ وہ بدبخت بونڈی حرکتیں کرتے تھے، نبوت کی دلیل کے طور پہ بڑے عجیب سوالات کرتے تھے. قرآن میں بارہا ذکر کیا، کبھی کہا کہ یہ قرآن ایک ہی بار کیوں نہیں نازل ہوا، کبھی کہا کہ یہ فرشتوں پہ کیوں نہیں اتارا گیا. لیکن آقا علیہ السلام کے پاس جب وہ شخص آیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تیار ہوں، میں آپ کے ساتھ کشتی کرنے کے لیے تیار ہوں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے مداخلت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ نے کشتی کی نہیں، آپ نے ساری زندگی یہ کام کیا نہیں، یہ عرب کا مانا ہوا پہلوان ہے، اگر اس انداز کے ساتھ آپ گئے تو ہو سکتا ہے بشری تقاضے کے مطابق کوئی معاملات پیش آ جائے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علی، اس نے میں محمد کو چیلنج کیا، میں خود اکھاڑے میں اتروں گا. پہلی دفعہ آقا علیہ السلام نے جب اس کے ساتھ کیا تو چت کر کے آقا علیہ السلام نے اس کو گرا دیا. وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں لگا میں کیسے گر گیا ہوں، آپ موقع دیں دوبارہ. آقا علیہ السلام نے کہا چلیں دوبارہ.
دوسری دفعہ پھر وہ آیا، آقا علیہ السلام نے پھر گرا دیا، پھر اس نے کہا کہ مجھے